السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا بکم من جدید عربک ڈیسک میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل سے دعا ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ دوستو، آج میں اس مبارک ساعت میں آپ کو ایک تحفہ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو یہ تحفہ اتنا پسند آئے گا کہ عربی کے تعلق سے جو پریشانی ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج ہم بحث کرنے والے ہیں اور ڈسکس کرنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں عربی میں اوقات کو بتانے کا مکمل فارمولہ سیکھیں گے، جس میں اکثر ہمیں کنفیوژن رہتا ہے اور ہم متردد رہتے ہیں کہ کہاں پر کون سا طریقہ استعمال کریں۔ تو آج کے بعد یہ سوال ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے اور یہ درس یکساں طور پر مفید ہے، کیونکہ جو لوگ عربی میں دسترس رکھتے ہیں وہ بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایگزیکٹلی کہاں پر کون سا طریقہ اور کیسے ہم کو استعمال کرنا ہے، اور وہ جو بہت سارا بکھرا ہوا ہوتا ہے اس سب کو میں نے سمیٹ کر کے یکجا کر دیا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ آج کے بعد آپ ساری زندگی اوقات کے تعلق سے کوئی بھی مفہوم ادا کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ہم نے طریقے بھی بتا دیے ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بتا دیے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس سب کو محفوظ کر لیا اور جذب کر لیا تو یقین جانیے کہ ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مفاہیم کوئی جو اس سے متعلق ہیں آپ آنکھ بند کر کے بآسانی کہیں بھی کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اسے محفوظ رکھیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اتنی اہم چیز کو اور قیمتی چیز کو آپ جتنا ممکن ہو سکے خوب سے خوب پھیلائیں اور تمام لوگوں کی دسترس میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں بورڈ پر اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق اور سیکھتے ہیں ساری چیزیں۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ عربک ڈیسک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ تو دوستو دیکھیے، میں نے اس کو بورڈ پر لکھا ہے، اب ہم اس کو الگ الگ کر کے اچھی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، اس طریقے سے کہ آپ اس کو محفوظ کر لیں اور آپ کے ہمیشہ کام آئے۔ تو چلیے، میں نے اوپر کیا لکھا، ہیڈنگ کیا لگائی، اوقات اور ان کی استعمالات، یعنی عربی میں جو وقت بتانے کے جو پورے فارمولے ہیں اس پورے فارمولے کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ یہ مکمل فارمولہ دے رہا ہوں۔ آج کل جو جدید عربی میں جو مستعمل ہے اوقات سے متعلق جتنے بھی طریقے ممکنہ طور پر میں نے کوشش کیا ہے کہ ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں بالکل۔ تو چلیے میں الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ اوقات اور ان کی استعمالات۔ اوقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، غیر محدد اوقات۔ جیسے غیر محدد اوقات سے مطلب ایک تو ہوتی ہے اوقات کی تحدید ہوتی ہے گھڑی سے یا کیلنڈر سے، اور ایک وہ اوقات ہوتے ہیں جن کی تحدید اور تعین کسی مشینری یا کسی ایسی چیز سے نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کا دارمدار کسی سورج پر ہوتا ہے۔ تو اسی کو ہم نے کیا کہا ہے، غیر محدد کے دائرے میں رکھا ہے، اور جن کی تحدید ہوتی ہے کیلنڈر یا گھڑی سے ان کو ہم نے محدد کے دائرے میں رکھا ہے۔ تو غیر محدد اوقات سے مطلب کیا ہے، جن کا دار و مدار سورج پر ہے۔ غیر محدد اوقات جیسے فجر، صباح یا پھر صبیحہ، ضحیٰ یعنی چاشت کا وقت، ظہر، عصر، مساء، شام، لیل، نہار۔ تو معلوم طور پر غیر محدد اوقات اتنے ہیں۔ اور نمبر دو پہ میں نے کیا لکھا، محدد اوقات، اور یہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر دو پہ کون ہے، محدد اوقات، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ کیا؟ الف، گھڑی سے تحدید۔ اس میں نمبر ایک پہ وہ ہے جس کی تحدید اور تعین گھڑی سے ہوتی ہے، جیسے ثانیہ، دقیقہ، ساعہ، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ۔ گھڑی سے تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ با، کیلنڈر سے تحدید، جیسے یوم، اسبوع یعنی دن، اسبوع ہفتہ، نصف شہر 15 دن، شہر مہینہ، سنہ یا عام سال۔ یہ ہو گیا اس کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب اس کو ہم برتنا کیسے ہے اس پر ڈسکس کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ تو دیکھیے، غیر محدد اوقات کو بتانے کے یہ طریقے ہیں۔ پہلے تو آپ نے سمجھ لیا کہ اوقات دو طرح کے ہوتے ہیں، غیر محدد اور محدد۔ تو دونوں کو آپ نے سمجھ لیا کون محدد اور کون غیر محدد ہے۔ اب یہاں ہم ڈسکس کریں گے غیر محدد اوقات کو بتانے کے ممکنہ جتنے بھی طریقے ہیں اس طریقے کو بتائیں گے، اور اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ان سب کو ہم بتائیں گے۔ تو آپ بہت توجہ سے سنیے گا اور غور سے دیکھیے گا۔ غیر محدد اوقات کو بتانے کے یہ طریقے ہیں۔ کیا؟ الف، فجراً، صباحاً، مساءً، لیلاً۔ پہلے نمبر پر یہ ہے فجراً، صباحاً، مساءً، لیلاً۔ تو یہ طریقہ ہوا۔ اس کا استعمال
تو ہم نے یہاں لکھا ہے استعمال، اور وہ کیسے کریں گے تو ہم نے باضابطہ استعمال کر کے بتایا ہے، نخرج للنزهة صباحا، ہم صبح کے وقت تفریح کے لیے نکلتے ہیں، عادت فاطمة من المدرسة ظهرا، دوپہر کے وقت فاطمہ مدرسہ سے لوٹی، رجعنا من السوق لیلا، رات کو ہم بازار سے لوٹے، حامد عادتا لا يعمل مساء، عام طور پر حامد شام میں کام نہیں کرتا ہے، عادتاً عام طور پر شام میں کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اس کے استعمال کے طریقے ہیں، یہ سمجھ لیا آپ نے۔ آگے دیکھیے کیا ہے، نمبر 2 پہ با ہم نے اس کو لکھا، اس پہ کیا لکھا، دوسرا طریقہ قبل الفجر بعد الظہر فی المساء، یہ سمجھ لیا آپ نے، یہ طریقہ ہوا۔ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، دیکھیے استعمال، لم انہض اليوم قبل الفجر، آج میں صبح سے فجر سے پہلے بیدار نہیں ہو پایا، لم انہض اليوم قبل الفجر، تغدینا بعد الظہر، ہم نے ظہر کے بعد، دوپہر کے بعد ہم نے لنچ کیا، دن کا کھانا کھایا، تغدینا لنچ کیا، لا تخرج فی المساء، شام کے وقت نہ نکلو۔ تو یہ طریقہ اور اس کے استعمال، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ اب دیکھیے آگے، دیکھیے جیم پہ کیا لکھا ہے، نمبر 3 پہ ذات صباح یا ذات صبیحۃ، ذات مساء، ذات لیلۃ، نمبر 3 پہ اس طریقے سے استعمال کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اس کا اب استعمال دیکھیے آپ، ذات لیلۃ کنا جالسین فی المقہا، ایک رات ہم لوگ کہاں، فی المقہا یعنی قہوہ خانے میں، چائے خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ذات مساء کنا نشاہد مبارات الکرکٹ، ایک شام ہم لوگ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے، ذات صباح ذهبنا الى النہر، ایک صبح ہم لوگ نہر کی طرف گئے۔ یہ سمجھ لیا آپ نے اس کا استعمال۔ اب آگے دیکھیے دال پہ کیا لکھا ہوا ہے، یعنی نمبر 4 پہ لدى المغرب فی ساعة متأخرة لیلا فی منتصف النہار مبکرا قبل الفجر قبیل الضحى عند طلوع الشمس، لدى المغرب، مغرب کے وقت، فی ساعة متأخرة لیلا، رات دیر تک، فی منتصف النہار، نصف النہار کے وقت، مبکرا قبل الفجر، پاؤ پھٹنے سے پہلے، صبح ہی صبح، مبکرا قبل الفجر، قبیل الضحى، چاشت سے کچھ پہلے، عند طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے کے وقت۔ یہ سمجھ لیا آپ نے، یہ طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ اب اس کا استعمال کیسے ہے وہ دیکھیے، نحن لا نصلی عند طلوع الشمس، طلوع شمس کے وقت ہم نماز نہیں پڑھتے، الفلاح یعمل فی مزرعتہ، کسان کام کرتا ہے اپنے کھیت میں، حتی فی منتصف النہار، دوپہر تک، آدھے دن تک، نصف النہار تک۔ تو دیکھیے حتی فی منتصف النہار، تو یہ فی منتصف النہار ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ خرجت الی الغدیر قبیل الضحى لصید السمک، ہم خرجت الی الغدیر، ہم کیا گئے، تالاب تک گئے، قبیل الضحى، چاش سے کچھ پہلے، لصید السمک، کیوں، مچھلی کے شکار کے لیے۔ بقی حامد یطالع الکتب الی ساعۃ متأخرۃ لیلا، حامد رات دیر تک کتاب کا مطالعہ کرتا رہا، الی ساعۃ متأخرۃ لیلا، رات دیر تک کتاب کا مطالعہ کرتا رہا۔ تو دیکھا یہ طریقے اور یہ استعمال۔ آگے دیکھیے نمبر 5 پہ کیا لکھا ہے، الیوم غدن یا الغد، امسی یا الامسی، اللیلہ، اس کا معنی اب یہاں سے میں نے معنی لکھ دی ہیں، اللیلہ آج رات، البارحہ کل گزشتہ رات، یعنی جو رات گزر گئی، کل گزشتہ رات، اللیلہ المقبلہ آنے والی رات، مساء الیوم آج شام، مساء الیوم آج شام، صباح الغد کل آئندہ صبح، یعنی کل جو صبح آئے گی وہ صبح، بعد الغد ظہراً پرسوں دوپہر، مساء الامس کل گزشتہ شام، یعنی کل جو گزرا ہے اس کی شام، اللیلہ قبل البارحہ، اللیلہ قبل البارحہ، اس کا مطلب پرسوں گزشتہ رات، اللیلہ قبل البارحہ، پرسوں گزشتہ رات۔ تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ طریقہ ہے، اس کا استعمال آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے استعمال کیا۔ تو ہم نے استعمال کیا، عاد حامد من القریۃ اللیلہ قبل البارحہ، حامد گاؤں سے پرسوں رات واپس آیا، پرسوں رات جو پرسوں گزشتہ رات ہے وہ واپس آیا۔
آگے دیکھیے، غادر خالد الی ممبئی ظہراً قبل الامس، خالد غادر روانہ ہو گیا الی ممبئی کو ظہراً قبل الامس، پرسوں گزشتہ دوپہر، جو پرسوں جو گزرا ہے اس کے دوپہر کو وہ کیا حامد ممبئی کو روانہ ہو گیا. تو دیکھیے ظہراً قبل الامس. تعشینا ہم نے ڈنر کیا بالبارحہ گزشتہ رات فی بیت صدیق لنا اپنے ایک دوست کے گھر میں ہم نے کیا کیا، تعشینا رات کا کھانا کھایا، ڈنر کیا. نذهب لمقابلة الشیخ عبد الرحمن مساء اليوم، آج شام ہم شیخ عبد الرحمن سے ملاقات کے لیے جائیں گے. نذهب لمقابلہ ملاقات کے لیے جائیں گے شیخ عبد الرحمن سے، مساء اليوم آج شام. یلقی الاستاذ حامد محاضرة بعد الظہر غدا، استاد حامد یا شیخ حامد یلقی محاضرة محاضرہ پیش کریں گے بعد الظہر غدا کل دوپہر، کل آنے والی دوپہر کو محاضرہ پیش کریں گے. اور دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے بعد الظہر غدا کل دوپہر، اور یہاں کہاں، ہاں یہاں لکھا ہوا ہے بعد الغد ظہرا، اس کا معنی ہے پرسوں دوپہر. تو یہ دونوں میں آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، دونوں کے اسٹرکچر کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بعد الغد ہے، ٹھیک ہے نا، ظہرا، اور یہاں ہے بعد الظہر غدا. یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بعد ظہر الغد، بعد ظہر الغد، یہاں پہ یہ بھی آپ اس کو یہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بعد کی اضافت یہاں پر الظہر کی طرف ہے اور یہاں پر بعد کی اضافت یہاں پر الغد کی طرف ہے. یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہیں بھی استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ لیا آپ نے. تو غیر محدد اوقات کی ایک ممکنہ طور پر جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں اس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کیا ہے، کیونکہ بہت معلوم ہونے کے باوجود بھی جب اس کو برتنا چاہتا ہے تو پھر برت نہیں پاتا، اس کو بہت کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. تو میں نے ایک سمری پیش کر دی آپ کے سامنے میں کہ آپ اگر اس کو سامنے میں رکھیں گے تو کوئی بھی مفہوم غیر محدد اوقات کے سلسلے میں آپ کو ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور آگے دیکھیے، میں نے جب یہ سب معلوم ہو تو ممکنہ طور پر ہم کس طرح کے مفہوم ادا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے میں نے کچھ لکھ دیے ہیں، آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیے. میں کل شام یہ رقم تمہیں واپس کر دوں گا. سأرد إليك هذا المبلغ مساء الغد. آدھی رات میں کون دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا؟ من كان يقرع الباب في منتصف الليل. اس نے پرسوں رات مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا. انه اتصل بي الليلة قبل البارحة. وہ پرسوں صبح ممبئی سے واپس آ جائے گا. هو عائد من ممبئی صباحا بعد الغد. وہ پرسوں صبح ممبئی سے واپس آ جائے گا. هو عائد، یہاں پہ ہم نے اس میں فعل استعمال کیا، ٹھیک ہے. اگلی صبح ہم سورت کے لیے روانہ ہو گئے. صبیحۃ الغد غادرنا الی مدینۃ سورت. دن کو میں عربی سیکھتا ہوں اور رات کو دفتر میں کام کرتا ہوں. فی النہار اتعلم العربیہ وفی اللیل اعمل فی المکتب. ٹھیک ہے. گزشتہ رات بہت تیز بارش ہوئی. البارحہ نزلت الامطار بغزارۃ. آج رات مجھے دیر تک پڑھائی کرنا ہے. اللیلۃ علی ان اقرأ لساعۃ متأخرۃ. تو دیکھیں جب ایک پورا آپ کی میں نے اس کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور جب یہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا تو پھر آپ غیر محدد اوقات سے متعلق کبھی بھی کوئی مفہوم ادا کرنے کے میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا. تو کیپ واچنگ، دیکھتے رہیے اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، کیونکہ آگے جو سب سے اہم اس کا پارٹ آنے والا ہے وہ محدد اوقات کے سلسلے میں ہے، اور اس پر پورا ہم مکمل اس کا ہم کور کریں گے اور پورا جائزہ لیں گے. اس کے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے، اور آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت. جب تک کے لیے خدا حافظ.